अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद है अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफी साहब। नाज़रीन, मुल्क के सियासी हालात में बेहतरी की कोई भी कोशिश कारगर नज़र नहीं आ रही। उम्मीदें बनती हैं, टूट जाती हैं, पेशरफ्त का इम्कान पैदा होता है और हालात की बेरहमी से तहलील कर देती है। जैसे जैसे खान साहब के खिलाफ मुकदमात की तादाद बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सियासी इंतशार भी बढ़ता जा रहा है। खान साहब को खदशा है कि ये हुकूमत हर सूरत उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है और उनकी जान को खतरा है, लेकिन हुकूमत ये शिकवा कर रही है कि इमरान खान अब भी लाडला है। यानी इंदराज मुकदमात का दोनों तरफ से जारी है। एक फरीक कह रहा है हम अदालत से रुजू करेंगे, तौहीन अदालत इन पर लगेगी। दूसरे फरीक मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। शोला बयानी का सिलसिला भी जारी है। मरियम नवाज कहती हैं कि PTI को कलअदम करार दिया जाए। उनकी जानिब से एक अजीब मुतालबा सामने आ रहा है। तो हमारा सवाल यह है कि ऐसे इक़दामात और ये शोला बयानी मामलात को मज़ीद सुलझाएगी या उलझाएगी? और खान साहब जिस तरह के खदशात का इजहार कर रहे हैं, लंदन प्लान के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इन इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक है? इसी पर बात हो गया। या सबसे पहले तो खान साहब को क्यों इतनी तफ्तीश है अपनी गिरफ्तारी को लेकर, और जिस तरह के वो खदशात का इजहार कर रहे हैं कि उनके साथ ऐसा सलूक हो सकता है दौरान हिरासत, क्या किसी मकबूल लीडर के साथ नारवा सलूक हो सकता है इस किस्म का जिस तरह की बात कर रहे हैं खान साहब? यहाँ पे बड़े बड़े शख्सियतों के साथ हुआ है। अरशद शरीफ बड़ा प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट था, उसके साथ दियार गैर में यहाँ से जाना वो हमारे सामने है। 2-3 पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका एक रुतबा मर्तबा है, उनके साथ बहुत नारवा और घटिया किस्म का सलूक हुआ है, जो कि एक धब्बा है हमारी एजेंसीज़ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बैकग्राउंड उस सारी चीज़ की है। बात यह है कि आपने डंडे सोटे टेयर गैस से तो हालात को कंट्रोल कर नहीं सकते। अगर डंडे सोटे टेयर गैस रबर बुलेट से करना हो तो मकबूजा कश्मीर में सिचुएशन इंडियन अथॉरिटीज़ हैंडल ना कर लें, वहाँ पे ना दबा दें। मकबूजा कश्मीर में 5 लाख से ज़्यादा फ़ौज है और उसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। जबर से वो काम नहीं चला रहे। यहाँ पे आपने कुछ करना है तो कानून और आइन की पासदारी करें। आइन से आप रूगर्दानी कर रहे हैं, इंतखाबात से आप भाग रहे हैं, तरह तरह का आप इश्तियाल दे रहे हैं। एक बड़ी सियासी पार्टी है, उसको इश्तियाल दे रहे हैं। कल के वाक़े और कोई नहीं, कल के वाक़यात आप देख लें, सुबह से लेकर शाम तक। यहाँ जो हमला हुआ ये हमारे पड़ोस में है, ज़मान पाक तो बिल्कुल करीब है। इसका कोई जवाब बनता है? क्या वो करना चाह रहे हैं? हमारी एक पुलिस फोर्स है, वो खामखा बेचारी पंजाब पुलिस जो है वो बदनाम हो रही है। वो अमनो अमान कायम करना उनका फ़र्ज़ है। पर ये जो हुकूमत आई है, पता नहीं किस किस्म का पुलिस का अफसरों का पुलिस के अफसर बड़े पढ़े लिखे भी होते हैं, इम्तिहानों में बैठ के वो अपनी पोजीशन करते हैं। पर किस किस्म का नालायक टोला यहाँ बिठा दिया है कि अवाम एक तरफ, पुलिस एक तरफ, जहाँ पे होना ये चाहिए। छोटी छोटी आप इश्तियाल दिलवा किस बात पर रहे हैं? प्रीटेक्स्ट आपको क्या चाहिए कि हमने इंतखाबात का रास्ता रोकना है? आइन और इंतखाबात का रास्ता वो अपनाएं तो प्रॉब्लम क्या रह जाता है? लेकिन हर वो जो है बहाना तराशा जा रहा है। आपका माशी हालत आप देख लें, सिक्योरिटी सिचुएशन देख, लेकिन लगता है कि इनको सरकार को, जो वहाँ बैठी है, जो यहाँ पे बिठाए गए हैं लाहौर में, इनको कोई परवाह नहीं है। इनके सामने एक ही है, खान को हमने अंदर करना है, खान के खिलाफ हमें मुकदमात करने हैं। भाई खान को अंदर करके आपकी माशी हालत जो है, जो बिगड़ी हुई सूरत हाल क्या कहते हैं जी, इर्रेपरेबल हो रही है, उसे आप ठीक कर लेंगे। पाकिस्तान के बाकी मसाइल आप ठीक कर लेंगे। आइन से रूगर्दानी आप क्यों कर रहे हैं? उससे भाग क्यों रहे हैं? इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, वहाँ पे एक एडिशनल सेशन जज का वारंट निकाला हुआ है, उस पे इतना कुछ ठीक अमल दरामद करना। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है इलेक्शन करवाइए, उस पे पता नहीं कोई बातें नहीं हो रही, बहाने तराशे जा रहे हैं। यहाँ पे जो कल जो ऑपरेशन हुआ था, कोई सैकड़ों में पुलिस वाले नहीं थे, हजारों में थे। जो वहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ, कोई अवाम की तरफ से पहल नहीं हुई थी। उन्होंने खामखा की टेयर गैसिंग शुरू कर दी थी। अब वहाँ पे और एक बात देखिए, आप पकड़ने जा रहे हैं, अवाम का जोर आप देखिए। वो यहाँ से जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए हैं, हजारों पुलिस वाले यहाँ थे, हजारों वहाँ थे, और वो वापस आ गए। अवाम की ताकत ये होती है। पर आप कन्फ्रंटेशन वाला माहौल,
عوام کو سامنے رکھ کے آپ نے یہ مقابلہ عوام کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ہم تو گرفتار نہیں کرنا چاہتے، عدالتی احکامات پر عمل درآمد کروا رہے ہیں ہم صرف۔ سلمان صاحب، آپ کو لگتا ہے حکومت سنجیدہ ہے خان صاحب کو گرفتار کرنے میں؟ آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ گرفتار نہیں کریں گے۔ دیکھیں، یہ جو قانون اور آئین کی پاسداری کا عمل ہے، یہ تو آئیڈیل ہے۔ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اسی لیے نہیں ہوتا نا کہ حکومتوں کے اپنے مفادات ہیں، اور جیسے ابھی کہا گیا کہ سیاسی کارکنوں کے ساتھ یہ سلوک، سیاسی کارکنوں کے ساتھ یہ سلوک کوئی نیا تو نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے پرویز رشید صاحب کا اگر ذکر کروں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، سعد رفیق کے ساتھ ماڈل ٹاؤن کے اندر جاوید ہاشمی، اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ دیکھیں، بات یہ کہ یہ آپ کے اس سیاسی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن آپ کا بنیادی کویسچن تھا کہ جی خان صاحب اس سے پریشان کیوں ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو سامنے رکھیں تو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کبھی آج تک کسی ایک ہی مثال دے دیں کہ وہ گرفتاری سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوئی، بلکہ اگر میرے سے پوچھیں کہ گرفتاری کا عمل تو ان کے لیے اس لیے اطمینان بخش ہوتا ہے کہ وہ اس ساری معاملے سے جیل میں جا کے انہیں کسی حد تک سودگی ملتی ہے، اور کوئی آج تک لیڈر ایسا نہیں۔ اور وہ جو کہا جاتا ہے مقدمات، اس وقت تک میں ریکارڈ کے مطابق بتا رہا ہوں، سب سے زیادہ پنجاب میں اگر کسی پر سیاسی مقدمات قائم ہوئے تھے تو جاوید ہاشمی پہ ہوئے تھے، اس میں 100 سے اوپر۔ تو کیا جاوید ہاشمی کی سیاست ختم ہو گئی؟ کیا جاوید ہاشمی خاموش ہو گیا؟ جاوید ہاشمی تو آج بھی جمہوریت کی جنگ لڑتا نظر آ رہا ہے، اور جتنی جرت سے وہ بات کرتا ہے، اور وہ ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے کہ بھئی اپنے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں۔ اب جو بات کی جا رہی ہے کہ جی ساری تلخی ہیں، اور وہ جو پولیس رات خان صاحب واپس آئے ہیں، اب جو کل ہم یہاں پر پٹ رہے تھے کہ اگر وہ تجاوزات تھیں یا سڑک رکی ہوئی تھی تو انہوں نے صاف کر دی۔ اب جو گاڑی لیڈ فورس کی، جو گاڑی خان صاحب کی حفاظت پہ معمور ہے، رات کارکنوں نے وہ توڑ کے وہ نہر کے اندر پھینک دی ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں، ایک غریب کانسٹیبل جو وہاں سے گزر رہا تھا، 3 بچیوں کا وہ باپ ہے، اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ میں دیکھیں، سیاسی کارکن آپ کے پولیٹیکل سسٹم کا حسن ہے، وہ اس کا ایسٹ ہے۔ بات یہ کہ سیاسی کارکن میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ اس طرح وہ لٹھ بردار ہو کے، مذہبی جماعتوں میں یہ رجحان ضرور تھا، سیاسی جماعتوں میں ایسا نہیں تھا۔ اور بات یہ کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، کیا اس سے پاکستان کے اندر استحکام آ جائے گا؟ کیا اس سے لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آ جائے گا؟ کیا پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ہر آدمی پریشان ہے، ہر طبقہ پریشان ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اس طرز عمل پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جناب پریزیڈنٹ کا آج جو اخبارات میں بیان چھپا ہے کہ کسی بڑے حادثے سے بچنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ مل بیٹھ کے کوئی معاملہ کر لیں۔ کون سا مائنڈ سیٹ اس میں رکاوٹ ہے؟ کون اس میں ڈیڈ لائک پیدا کر رہا ہے؟ یہ میرا خیال عوام پہ چھوڑ دیں۔ صدر صاحب کس حادثے کا ذکر کر رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب، عمران خان کی ممکنہ گرفتاری پر بات ہو رہی ہے۔ یقیناً خرابی میں اضافے کا سبب بنے گی یہ گرفتاری، اور حالات تو پی ڈی ایم کی فیور میں نہیں جائیں گے۔ تو فائدے میں کون ہوگا، نقصان میں کون ہوگا اگر یہ گرفتاری ہو جاتی ہے؟ تو نقصان میں ملک ہوگا، نقصان میں جمہوری نظام ہوگا، اور نقصان میں عوام ہوگا۔ دیکھیے، یہ خطرات تو موجود ہیں، کیونکہ جو معمولی روٹین پروسیجرز ہیں، اس کے لیے حکومت کے جو بڑے اہم لوگ ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں گرفتاری کے بارے میں، اور مقدمات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو بیل اس لیے مل جاتی ہے، دیکھیے بیل اس لیے مل جاتی ہے کہ مقدمے فریولس ہیں، کمزور ہیں، ورنہ کیا ضرورت ہے 92 93 94 تک جانے کی؟ 2-3 کیس ہی کافی ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس سالڈ کوئی ایویڈنس ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات کو بہتر ہوں تو اس میں انیشیٹو ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اسٹیٹ ایپریٹس کو گورنمنٹ کنٹرول کرتی، اپوزیشن کنٹرول نہیں کرتی۔ اپوزیشن کے لوگ ورکر جو ہیں وہ زیادہ پتھر مار سکتے ہیں اور کچھ ہنگامہ کر سکتے ہیں، لیکن جو اسٹیٹ کا جبر ہے اس کا بیسس نہیں ہوتا۔ کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ریاست نے اپنے وجود کو ایک مؤثر طور پہ قائم رکھنا ہے تو اس کی بنیاد جبر پہ نہیں ہوتی، اس کی بنیاد عوام کی منشا پہ ہوتی ہے۔ اس سٹیج پہ 3 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسائل کو حل کیا۔ میرے نزدیک یہ بالکل نہیں چاہتے۔ کیا کرنا ہے؟ پہلے تو یہ جو کنفرنٹریشن ہے اور یہ بیان بازی ہے، اس کو روکیں، اور اس میں
दोनों तरफ से काम की ज़रूरत है, लेकिन लीड हमेशा गवर्नमेंट से होती है, जो भी गवर्नमेंट में। ये गवर्नमेंट पावर में, कभी इमरान गवर्नमेंट के पावर में जब भी मैं यही कहता था कि जब तनाज़े होते हैं लीड हमेशा गवर्नमेंट को देनी होती है। अच्छा, नंबर 1 कि ये बंद करें, केस चल रहे हैं, और ये जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं ना वो वर्शंस होते हैं, और बरामदगियाँ करना तो पुलिस का कमाल होता है, हर जगह से हर चीज़ बरामद कर सकते हैं, वो हमें तो पूरी हिस्ट्री का पता है, आप किस किस का आप रोना रोएंगे आप। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, आप आइन को फॉलो करें। अगर आप आइन को फॉलो नहीं करते, किसी बहाने से भी आप फॉलो नहीं करते, तो फिर जब दूसरे आइन की वायलेशन करते हैं तो आप किस मुंह से आप शिकायत करेंगे? आइन को फॉलो करें, आइन इलेक्शन ही कहता है, इलेक्शन करवाएं। और वैसे भी जमहूरी निज़ाम में जब ये इबहम पैदा होता है तो हमेशा अवाम के पास जाते हैं, और निज़ामों में अवाम से आप भागते हैं। नंबर 3, हुकूमत की तवज्जो इमरान की तरफ नहीं होनी चाहिए, मईशत की तरफ, मईशत की तरफ होनी चाहिए, और वो मईशत का हिस्सा जो अवाम से ताल्लुक़ रखता है। प्राइसेस तो जाके ये बड़े लोग जाके देखें ना, इनको तो प्राइसेस का पता नहीं है ना इन्होंने कुछ खरीदना होता है। अब तो रमजान लेकिन आ अब रहा आप देखें ना, GST ऑलरेडी 18% पे चला गया, 17 से, क्योंकि ये मिनी बजट में बढ़ाया गया है। इस वक्त जो हम चीज़ खरीदते हैं जिसमें बहुत से फूड आइटम भी हैं, उन पे 18% हम पे कर रहे हैं। Exactly. अच्छा, इसी तरह जो प्राइसेस की बजट के बाद जो प्राइस हाइक हुआ है उसको एड्रेस करें। ये जो नुस्खे हैं कि हम आटा तकसीम करेंगे, ये करेंगे, वो फिर झगड़ा हो जाता है उस पर। उसका डिस्ट्रीब्यूटिव देखें ना, रियायत अगर देते हैं उसकी मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, वो भी हुकूमत का काम होता है। तो मेरे नज़दीक अगर इन्होंने इमरान के सियासी जोर को तोड़ना है तो पुलिस से नहीं हो सकता ये काम, ठीक है, सिर्फ इक्तसादी बेहतरी से होगा। लेकिन यहाँ उलट हो रहा है, मईशत की डूबती कश्ती को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। लेकिन साफी साहब, खान साहब 96 मुकदमात के साथ नॉट आउट है अभी तक, और लंदन प्लान का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उस प्लान पर अमल दरामद हो रहा है। इस लंदन प्लान की हकीकत क्या है? लंदन प्लान की हकीकत तो खान साहब ही बेहतर जानते हैं, और ये लंदन प्लान पार्ट 2 है। पार्ट 1 का भी ज़िक्र करे, जब अल्लामा ताहिरुल क़ादरी की क़यादत में एक लंदन प्लान बना था, और यहाँ पे जो एक तवील तरीन पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक तवील तरीन धरना दिया गया था, उसका भी कुछ ज़िक्र और तज़किरा खान साहब करें तो हम फिर इस लंदन प्लान को भी मान लेंगे। बात ये नहीं है कि लंदन वाले तो यही चाह रहे होंगे जो खान साहब कह रहे हैं। खान साहब कोई झूठ तो नहीं फरमा रहे हैं। खान साहब का अंदाज़ा ठीक है। उनके जो सियासी मुखालिफिन है, जो आर्च राइवल है उनके मियां नवाज शरीफ साहब, वो तो यही चाहेंगे कि इमरान खान साहब बिहाइंड द बार हो, इमरान खान साहब जेल में हो, उनकी पाकिस्तान की सियासत में कोई अमल दखल ना हो। लेकिन कहानी सिर्फ ये नहीं है जो खान साहब सुना रहे हैं, कहानी कुछ और है। देखिए, इस मुल्क में जो असल हुक्मरान है ना, जो असल हुक्मरान, वो ना इमरान खान साहब है, ना नवाज शरीफ साहब है, ना जरदारी साहब और ना मौलाना साहब है। अयाज अमीर साहब आपको बता सकते हैं कि इस मुल्क के असल हुक्मरान कौन है। वो असल हुक्मरान जो है ना, उनका पहले पाला पड़ा था शुरू में बादशाह खान, अब्दुस्समद खान, फिर जो है शेख मुजीब, उसके बाद जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और फिर बेनज़ीर भुट्टो, और आखिर में मियां नवाज शरीफ जैसे सियासतदानों का, जिनकी यकीन इस बात पे शायद था कि वो आईन और जमहूरी अंदाज में इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ना चाह रहे थे या अपने मकासद हासिल करने चाह रहे थे। इस दफ़ा पहली दफ़ा उनको टक्कर का बंदा मिला है। जिस तरह ये जो हमारे असल हुक्मरान जिस किस्म के फाशिस्ट हैं, इसी किस्म का उनको इमरान खान की सूरत में एक फाशिस्ट रहनुमा मिला है। टक्कर के लोग आपस में टकरा रहे हैं, और इनकी असल लड़ाई जो है, ये बात तो सुने ना, अब तो मैंने तो बात तो शुरू ही नहीं की ना, 2 मिनट भी नहीं गुजरे हैं। तो असल में मसला ये है कि अब देखना ये है कि हमने ये देखना है कि ये कुदरत का भी एक इंतकाम का और कुदरत का भी एक निज़ाम है। हम यही देखना चाहते हैं जो असल फाशिस्ट है उनका सियासी एक फाशिस्ट से एक मुकाबला है, और हम यही जानना चाहते हैं, यही देखना चाहते हैं जो सियासी फाशिस्ट है
وہ جو غیر مرئی اور غیر سیاسی فاشسٹ ہے اس کو شکست دے اور اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. اصل ٹاکرا یہ ہے. یہ باقی باتیں جو ہیں نا، یہ بات کی باتیں ہیں کہ لندن پلان کیا ہے، یہ اسلام آباد پلان کیا ہے، یہ جو باقی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بالکل سطحی بات ہے. لیکن اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کو ٹکرا ہے، ان کے ٹکر کا بندہ ان کو ملا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ اس لڑائی میں ملک کا کیا ہوگا؟ یا سب حکومت بھی ایک شکوہ کرتی نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں جی کہ خان صاحب اب بھی لاڈلے ہیں اور لاڈلے کو رعایت دے کر ملک میں قانون کی بالادستی قائم نہیں ہو یار یہ سکتی. لاڈلے شاڈلے چھوڑیں، یہ کیا مطلب کسی پی ایم ایل نون والے نے کہہ دیا لاڈلا ہے، یہ ہے، مریم نواز نے کہہ دیا، بے معنی چیزیں ہیں. یہ ملک کی آپ حالت دیکھیں، یہ تو پھپتیاں کستے رہیں گے. کل وہ سارا کچھ یہاں پہ غدر مچا ہوا تھا، یہاں سے لے کے جوڈیشل کمپلیکس، وہاں سے لے کے پوری موٹر وے، اور یہ نون لیگ والے کو پتہ نہیں 6 7 8 آ گئے اور ایسی ایسی باتیں وہ کل وہ کرتے. لاڈلا شاڈلے چھوڑیں ان کو. وہ لاڈلے نہیں ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں. نہیں چھوٹے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ لاڈلے. کون سا لاڈلے ہیں وہ؟ یہ جو کیسز ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہے ہیں، یہ لاڈلے ہیں کوئی اس چیز کے؟ یہ جو آپ کو ڈاکٹر صاحب نے نہیں بتایا کہ کیوں مل رہے ہیں ان کو ضمانتیں، کیوں ملتی ہیں؟ بے بنیاد قسم کے وہ کیسز ہیں، اور وہ اس لیے ہے. ایک بات آج جو صافی صاحب نے کہی ہے وہ سچی بات ہے. فاشزم کا لفظ تھوڑا سا غلط استعمال کر رہے ہیں. تکڑا ہونا یا ڈکٹیٹوریل ہونے سے آپ فاشسٹ نہیں بنتے. فاشزم کوئی اور چیز ہوتی ہے. فاشزم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا ٹوٹیلیٹیرین نظام بنائیں ایک ہائیلی آرگنائزڈ سوسائٹی میں، جیسے کہ اٹلی یا جرمنی تھے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ اتنی آرگنائزیشن یا اتنی آرگنائز سوسائٹی نہیں ہے، وہاں پہ آپ ہٹلر قسم کا فاشزم نافذ کر نہیں سکتے. تو وہ ہے ایک بات جو ہے کہ ٹکر کے لوگ، وہ ٹکر کا لوگ آدمی جو ہے ملا ہے، وہ ہے بالکل. اچھا، تو یہ کہ ان کے منہ سے آج ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے اور وہ فیس کر رہا ہے اس کو. لیکن آپ یہ ہمیں کیا چاہیے کہ یہ کنفرنٹیشن بڑھتی رہے. یہ جو مورے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں لاڈلاش، یہ تو مورے ہیں. ان کو تو اہمیت اتنی دینی نہیں چاہیے. یہ کسی حیثیت کے نہیں ہیں. حیثیت کے ہیں جو ایکچوئل پاورز دیٹ بی، جن کا ذکر صافی صاحب کر رہے ہیں اور بالکل درست کر رہے ہیں. پر انہوں نے کچھ سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا؟ یہاں پہ ہم نے کتنے ایکسپیریمنٹس اور کرنے ہیں؟ ایسٹ پاکستان کا ہمارے پاس ایکسپیریمنٹ نہیں ہے. مسئلہ یہاں پہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے، میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے، واشگاف الفاظ میں ہے کہ آپ یہاں انتخابات کرائیں. اس سے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مطلب عذر آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ ہے، وہ ہے، فلانا ہے. مطلب ہر چیز کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، پیسہ ہے. آپ نے یہ ڈپلائمنٹ کی ہے، جو تعداد بتائی جا رہی تھی کل کہ 6000 پولیس یہاں پہ ہے. 6000 2 بریگیڈ آرمی کے برابر ہوتی ہے. یہ کوئی چھوٹی طاقت نہیں ہوتی. اتنی انہوں نے وہاں پہ کیے ہوئے تھے. کیا آپ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ کنفرنٹیشن آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے جو بات کریں، میں اس کو بڑھانا نہیں چاہتا، میں اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ جو ٹکر والی بات ہے، کیونکہ اس سے عمران خان چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، پاپولر لیڈر ہیں. جو دوسری فورس کی وہ ذکر کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کس کا ہے. تو ہم کیا یہ چاہتے ہیں کہ پاپولر فورسز اور وہ جو دوسرے جسے ہم کبھی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کبھی مقتدر، ان کے بیچ میں کنفرنٹیشن ہو؟ پاکستان کیا یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ ہم اس جو پنجاب کی ہارٹ لینڈ میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ ملک ایسی اور معیشت ایسی لڑائی کی متحمل نہیں ہو سکتی. لیکن ہم نے دیکھا سلمان صاحب، شہباز شریف صاحب نے بات کی مفاہمت کی، ایک اچھی پیش رفت ہمیں لگا، ایک دل میں امید پیدا ہوئی کہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن مریم نواز بالکل اپوزٹ چل رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں جی کہ پی ٹی آئی تو ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے. یہ ایک ہی جماعت کے دو جو لیڈر ہیں اس طرح کی مختلف باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مریم پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں شہباز شریف صاحب، وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، اور اگر وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں تو اسے سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے. لیکن مفاہمت کی بات کو پاکستان میں سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا. مریم نواز صاحب کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں. وہ آج تک کبھی نہ حکومتوں کا حصہ بنی ہے، نہ انہوں نے کوئی الیکشن لڑا ہے. لیکن اب لڑیں گے نا ٹکٹ جمع
کروائیں انہوں نے بھی. جی لیکن جو ابھی بات ہوئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ٹکر کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے خیالات اور نظریات کے حوالے سے یکسو ہوتے ہیں. اچھا. ان کی سوچ اور اپروچ میں پختگی ہوتی ہے. وہ عوام کی حاکمیت کے دعوے دار ہوتے ہیں اور وہ عوام کی طاقت سے ہی برس اقتدار آتے ہیں. وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور وہ مقبول اس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ ان کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. میں انہیں ٹکر کا بندہ نہیں مانتا اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں نا کہ وہ اقتدار سے باہر آنے کے بعد انہوں نے ایک نہیں، ان کی سیاست تو تضادات سے بھرپور ہے. جس شخص کو وہ ایک وقت میں میر صادق اور میر جعفر قرار دیتے تھے، پھر وہ پریزیڈنٹ صاحب کی سفارش سے ان سے ملتے ہیں اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ میں آپ کو تعمر ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں. پھر وہ اب پاکستان کی سیاسی قیادت سے بات چیت کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے پھر وہ پاکستان کے نئے چیف کو مخاطب کرتے ہیں کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ان کے ٹکر کا لوگ نہیں مانتا. دیکھیں اگر پاکستان کے اندر سیاست ہونی ہے تو سیاست کوئی یہ بڑے بڑے جلسے جلوس اور عدالتی عمل پر عوامی طاقت کے استعمال سے نہیں ہوتی. یہ ایک سوچ اور اپروچ کی پختگی ہوتی ہے. اس میں آپ کی ڈائریکشن بڑی واضح ہوتی ہے کہ میں نے اس طرح سے آنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مقبول لیڈرشپ ہے تو اس میں بہتر تو بات یہی ہے نا کہ اگر میں نے کالج کے الیکشن لڑتا رہا ہوں اور ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم جیت رہے ہیں، ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جو ہمارے الیکشن پہ اثر انداز ہو. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ٹکر کے لوگ ہیں نا وہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کے پریزیڈنٹ نے درست کہا ہے. دیکھیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. وہ مسلسل ایک بات کہہ رہے ہیں اور آج تو انہوں نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا کہ بڑے حادثے سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپس میں کوئی بات کر لے. وہ کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ بیٹھ، وہ چونکہ مبرہ ہے سب سے، وہ عقل کل ہیں. تو یہ میں قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا ہوں جس شخص کی میں نہیں نا کہ تکبر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر دیتا ہے. جس شخص میں تکبر اور غرور ہوتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح کی بات ہو رہی ہے اس وقت ہمارے پینل میں ٹکر کے لوگ، خان صاحب جس ڈگر پر ہیں ان کا سیاسی مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے صرف خان صاحب ڈگر پہ نہیں ہے، باقی بھی اسی ڈگر پہ ہیں. دیکھیے سب سے بڑا تو مسئلہ تو یہی ہے نا کہ دونوں طرف حکومتی جو سرکلز ہیں اور اپوزیشن کے سرکلز ہیں دونوں اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں. اور اگر آپ نے سیاست کو چلانا ہے اور سیاسی اداروں کو ایک برتری دینی ہے، سیاسی عمل کو ایک فوقیت رکھنی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس قسم کے سیاست سے یہ حاصل نہیں ہو سکتا دونوں کو. اور اس کے نتیجے میں دونوں کا نقصان ہوگا. اور ظاہر ہے جو پاور میں ہوتا ہے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ لیڈ پاور کی طرف سے ہونی چاہیے. دیکھیے آپ نے کہا جی وہ مفاہمت کی بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مفاہمت کی بات کے کوئی معنی نہیں ہوتے. عمل کریں اس پر. نہیں عمل کیا، آپ اس پورے فریم ورک کو دیکھیں نا. اب پرابلم یہ ہے ہماری سب سے بڑی، میں بار بار اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ تجزیوں کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ایونٹ کو سب ایونٹ سے علیحدہ کر کے اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کے ذریعے ہر چیز ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں. یہ سیاسی عمل کے جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ لوپس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو اوپر جا کے پڑتے ہیں. جب تک آپ پورے سیاسی عمل کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ کسی خاص ایونٹ سے مسئلے حل نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو اس کا آپ ماحول تو بہتر کریں نا. مقدمے ہو رہے ہیں، بیانات دیے جا رہے ہیں، ایک لیڈر کچھ کہہ رہا ہے، ایک ماحول بہتر کرنے کی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے. لیکن صافی صاحب لیول پلینگ فیلڈ کی بھی آج بات ہوئی. خان صاحب نے بار بار ذکر کیا اپنی تقریر میں. وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے. اگر مریم نواز مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان کے والد کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے تو یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن وہ مائنس عمران خان کی جب بات کرتی ہیں تو کیا یہ اس پر کوئی جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے؟ مائنس اور پلس کا کھیل پاکستانی سیاست کو کہاں لے جائے گا؟ مائنس اور پلس کے کھیل نے اگر پاکستانی سیاست کو کوئی فائدہ پہنچانا ہوتا تو الطاف حسین کو مائنس کیا گیا، نواز شریف کو مائنس کیا گیا، بینظیر بھٹو کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی. اب عمران خان صاحب کی اگر مائنس کرنے کی کوئی صحیح کی جا رہی ہے تو یہ بھی ایک صحیح لا حاصل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کی خواہشات اپنی جگہ پہ، اس کا احترام ہے.
وہ اپنی ایک سیاسی حکمت عملی کی تحت ایک ایگریسو پالیسی اپناتے ہوئے عمران خان صاحب کو زیر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان کی جو ان کا غصہ ہے یا ان کی ڈسپریشن ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج آپ ڈان کا جو ایڈیٹوریل ہے اس کو آپ پڑھ لیں، تو اس میں پوری کہانی تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کیوں کر چاہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم تنظیم یا دہشت گرد تنظیم قرار دی جائے، اور اس کا پورا اس اداریہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو وہ آپ تھوڑا سی اگر زحمت تو ہوگی لیکن پڑھ لیجئے گا، آن لائن بھی موجود ہے، تو مریم نواز صاحبہ کی اس بات کا جو انہوں نے جو آپ جس کا تذکرہ کر رہی ہے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ جو اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی کنفنٹریشن اداروں کے اگینسٹ، یا ان کی ایگریشن یا ان کی مفاہمت نہ کرنے کی پالیسی، یا سرنڈر اگینسٹ دا لا نہ ہونے کا نقصان یہ ہوگا، خدا نخواستہ میری منہ میں خاک، کہ اس ملک کو نقصان ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس ملک کا جو ہے، اس ملک کے وجود، بات سنیے گا، اس ملک کے وجود کو ضرور نقصان ہوگا، لیکن کیا فائدہ؟ اس ملک میں جو 75 سال سے اشرافیہ جو مجھے اور آپ کو انسان ہی تصور نہیں کرتے، اگر وہ خان صاحب کی کسی خواہش کے نتیجے میں اس کو مزید نقصان پہنچے گا تو اس سے کوئی زیادہ طوفان نہیں کڑا ہوگا، لیکن نقصان بہرحال ہوگا۔ رستہ ایک ہی ہے، مفاہمت، ڈائلاگ، بات چیت اور ٹالرنس۔ ٹھیک ہے، لیکن مفاہمت ہوگی کیسے جب اس کے لیے ماحول ہی پیدا نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس تمام تر صورتحال میں جب سیاسی ٹیمپریچر کو اتنی حدت دی جا رہی ہے، ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، صدر مملکت کی جانب سے کسی بڑے حادثے کے خدشے کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے سیاستدان کسی حادثے سے قبل ملک کو بحران سے نکالیں، اور اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے کہ تمام سیاست جان یکجا ہو جائے۔ ایاز صاحب، صدر مملکت نے پہلے بھی کوششیں کی ثالثی کی، مفاہمت کروانے کی، اب وہ پھر ایک حادثے کا ذکر کر رہے ہیں، کیا ظاہر کرتا ہے یہ؟ دیکھیں، اشارے ہم پہلے بھی کرتے رہے تھے، لیکن آج صافی صاحب نے تو کھل کے وہ ٹکر والی بات کر دی۔ میں نے پہلے بھی یہاں پہ کہا تھا کہ بات چیت جو ہے وہ اس نوٹنکی والی سرکار سے بے سود ہے۔ اچھا، ان کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ جو ہے اوروں کے ہاتھوں میں ہے۔ اور وہ جب عمران خان کہتے تھے کہ میرے سے بات نہیں ہے اور میں نے بات کو، اشارہ ان کا وہ تھا، یہاں پہ ہم نے پھپتیاں کر سکے، دیکھیں جی منتیں کر رہے، ترلے کر رہا ہے۔ یہ سچویشن، یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے۔ 71 میں پاپولر فورسز ان ایسٹ پاکستان اینڈ جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ان کے درمیان تھی، پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ کے درمیان میں نہیں تھی۔ وہاں پہ سچویشن ڈائنامک وہ تھا۔ یہاں پہ جو سچویشن بن رہی ہے انفارچونیٹ بن رہی ہے۔ جو رکاوٹ ہے کہ جو آئینی راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اس میں رکاوٹ شہباز شریف کی حیثیت نہیں ہے وہ کہ وہ رکاوٹ بنے، یا رانا ثناءاللہ، وہ جو یہ مورے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اور میں کسی تحقیر میں یا ایسے نہیں کہہ رہا، حقیقت وہ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بات کرنی ہے سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ میں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ اس میں سے کچھ اشارے، الزامات شاید خان صاحب کو ہر موقع پہ نہیں دینے چاہیے، وہ بھی ہے۔ جب آپ نام لے کے کہتے ہیں کہ ایک شخص کے کہنے پہ جو ہو رہا ہے، اشارہ بڑا واضح ہوتا ہے۔ جب آپ ایسے کہتے ہیں تو پھر وہ زیادہ تھوڑی پرسنلائز ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سے جو ہم سنتے ہیں، جو ہمیں تصدیق والی بات نہیں، پر جو ہم سنتے ہیں کہ جی انہوں نے تو کہا ہوا ہے کہ اس کو نہیں آنے دینا۔ اب یہ جو کیفیت ہے ڈینجرس ہے۔ اب یہ اگر نارمل حالات ہوتے،
डिक्टेटरशिप्स आमरीत और मुल्कों में लगती नहीं हैं। ठीक है। अब वो ग्रीस में लगी, पोर्चुगल में लंबे अरसे तक थी, स्पेन, नॉर्मल हालात होते तो हम सह जाते, ये नॉर्मल हालात नहीं है। और हम खान साहब को भी कहते हुए सुन चुके हैं, वो कहते हैं कि मैं तो बात करने को तैयार हूँ, लेकिन आगे से कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूँ। ऐसे में सलमान साहब, सदर साहब का ऐसे खदशात का इजहार करना, क्या लगता है ऐवान सदर अब भी कोई किरदार अदा कर सकता है माजी की तरह? देखिए, ऐवान सदर इसमें किरदार अदा कर रहा था और इसीलिए सदर साहब ने एक फार्मूला दिया था कि 2-3 माह हुकूमत छोड़े और 2-3 माह ये छोड़े और दरमियानी रास्ता अब ये तो सदर साहब बताए ना कि रुकावट कौन है। और मैं आज भी समझता हूँ कि ऐवान सदर का हमेशा पाकिस्तान की सियासत में रोल रहा है और जिसकी तरफ इशारा किया गया एस्टेब्लिशमेंट पिक्चर में नहीं आती, ये ऐवान सदर में ही काम होता है, चूँकि हम 4-5 ऐसे सदूर देख चुके हैं कि वही एक मुफाहमत की राह निकालते हैं। तो ये सदर भी अब भी कर सकते हैं, टाइम इनके पास भी बहुत कम है, 3-4 माह इनके भी रह गए हैं। तो बात है कि वो पार्टी के सदर बनने की बजाय आज अगर मुल्क के सदर बन जाए ना तो मामलात आगे की तरफ चल सकते हैं। और दूसरी बात वो जो कही गई ना कि एक शख्स के कहने पर, बात ये खान साहब से ज़्यादा किसी को नहीं पता कि वो एक शख्स कितना पावरफुल है, एक शख्स के सारे फवायद उन्होंने समेटे, एक शख्स के बारे में पाकिस्तान के अवाम को बताया कि एक शख्स ने हमें ला के बिठाया और हमें चलाया, और उनका पाकिस्तान इससे ज़्यादा पाकिस्तान में जमहूरियत पसंद एक शख्स हमने नहीं था देखा, वो जनरल बाजवा था। अब भी वो एक शख्स की तरफ रुजू करना चाहते हैं, लेकिन आगे से जवाब कुछ अभी तक के पॉजिटिव नहीं आ रहा और इशारे उधर से भी यही आ रहे हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैं समझता हूँ जब तक अभी कहा गया ना कि जी वो इस हुकूमत की क्या हैसियत है, और भाई शहबाज शरीफ ने तो कभी मुंह से नहीं कहा, इस शख्स ने तो अपने मुंह से कहा कि मेरे से ज्यादा बेबस और बेख्तियारा प्राइम मिनिस्टर ही कोई नहीं था, मेरे हाथ में तो था ही कुछ नहीं। साहब किसी हादसे का जो है खदशा जाहिर कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे हम इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सदर साहब के खदशात और इन हालात का अंजाम क्या होगा? देखिए, जो खदशात हैं वो 3 सूरतों में नमूदार हो सकते हैं। वो पहली सूरत ये है कि आपका जो निज़ाम हुकूमत है वो खुद ही कोलैप्स कर जाता है। अच्छा। दूसरा ये है कि उसको गिराना आसान हो जाता है। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ को सामने रखें और उन मुल्कों की तारीख़ को सामने रखें जहाँ निज़ाम इस तरह गिरते और बिखरते हैं, तो 3 ही सूरतें हैं। पहला तो ये है कि निज़ाम खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, फिर कोई आके कब्ज़ा कर लेता है। दूसरा ये है कि जो बहुत सी कुव्वतें होती हैं, जो इस्टेब्लिश्ड कुव्वतें होती हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड कुव्वतें होती हैं, वो इस किस्म के कमज़ोर निज़ाम को गिरा देती हैं। तीसरा सूरत हाल ये है कि निज़ाम नहीं गिरता, लेकिन निज़ाम में डिसफंक्शनलिज्म हो जाता है, यानी निज़ाम तो कायम है, अपनी जगह रहता है, लेकिन वो अपने बुनियादी फ़राइज़ सरअंजाम नहीं दे सकता, बुनियादी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता। रियासत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन रियासत की जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं वो कायम नहीं। तो उससे होता ये है कि पूरा निज़ाम उस तरह गिरना शुरू होता है जिस तरह हम कहते हैं किसी किताब में दीमक लग जाती है कि बाहर से नजर आता है, लेकिन जब उसको खोल के देखेंगे अंदर सारे सफ़ेद गायब हो जाते हैं। तो अंदर पे जब खोखला हो जाता है निज़ाम, तो बाहर की जो कुव्वतें होती हैं या आपके अंदर की जो कुव्वतें होती हैं वो रियासत के हर अदारे को चैलेंज करती हैं। लिहाजा बका ना सिर्फ मुल्क की बल्कि मुल्क के सारे अदारों का जो है फ्यूचर स्टेक पे आ जाता है। मुल्क की बका का सवाल है। तो साफी साहब, सियासतदानों की लड़ाई से कोई फ़ायदा उठा सकता है? सदर साहब किन खदशात का इजहार कर रहे हैं? सर साहब बहुत पुराने सियासी कारकुन है, इस्लामी जमीयत तलबा, फिर जमात इस्लामी के सियासी कारिंदे और फिर पीटीआई के रहनुमा। हमें वो वक्त भी याद है जब कराची में उन्होंने जिस तरीके से रास्ते बंद किए थे और लोगों को आने से रोका था, और जो उनका जोश व जज्बा था वो अपनी जगह पे, अब वो एक आईनी ओहदे पे फाइज है, तो उनकी बात को तो वज़न इस वक्त देनी पड़ती है। और पहले हमें होता था कि हर एक बात पे हैरानी, पहले होती थे अब नहीं होती। और फिर उसके बाद जो दूसरा शेर जो बहुत ज़ुबान ज़द आम भी है कि वक्त करता है परवरिश बरसों,
حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو صدر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ 2018 میں جو کچھ ہوا تھا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا تھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے آفٹر شاکس ہیں. ٹھیک ہے. اگر صدر صاحب کو اس وقت آئین اور جمہوریت کا پاس ہوتا اور عمران خان صاحب کی دانتوں کے علاج کے علاوہ ان کی کوئی سیاسی تربیت میں وہ کردار ادا کرتے ہوتے نا، تو آج ان کو ان حادثات اور ان حوادث کا جو ہے وہ حوالے نہیں دینے پڑتے. لیکن ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے بہتر ہے. پاکستان کا مفاد اس وقت یہ تقاضا کر رہا ہے کہ رہنمائی کے سب دعوے دار مل بیٹھیں. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے جب ہم آئیں گے تو اس دعا کے ساتھ ہم جا رہے ہیں کہ کوئی سیاسی حادثہ رونما نہ ہو. خیر و عافیت رہے. اللہ حافظ.